انشاءاللہ 29ویں پارے سے آغاز ہوگا۔ 29واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورت نمبر 67 سورت الملک شروع ہو رہی ہے، اس سے وہیں سے آغاز ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، وہو العزیز الغفور، اور وہ بالادست بخشنے والا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ عام طور پر العزیز کے ساتھ الحکیم آتا ہے، لیکن یہاں العزیز کے ساتھ الغفور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ ہمیں آزمانے کے لیے بنایا ہے، لیکن اس آزمائش میں وہ ایک لینیٹ ایگزامینر ہوگا، وہ عزیز الغفور، اگرچہ وہ آل پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، لیکن غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وہ بات جو ہم سورہ شورى میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لوگوں پر ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے عذاب آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے معاملوں سے درگزر فرماتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، ون اوور another، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور تم رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاتے، فارجع البصر کرتین هل تری من فطور، پھر دوبارہ نگاہ ڈال اپنی، کہیں تمہیں کوئی دراڑ، کوئی فلاw نظر آتا ہے، ثم ارجع البصر کرتین، پھر 2 بار اپنی نظر لوٹا، یعنی بار بار اپنی نظر لوٹا، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تیری نظر، تیری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی تھک ہار کر، لیکن کہیں کوئی فلاw نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو، یعنی آسمان دنیا یہ پہلا آسمان جو ہے اسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ دنیا کے لفظی معنی ہیں قریب ترین، ادنا ورسز اعلیٰ، یعنی ادنا، دنا یدنو کے معنی قریب ہونا، ادنا دا نیئرسٹ، اور اس کی مؤنث ہے دنیا، تو چونکہ آسمان بھی مؤنث ہے تو سماء الدنیا، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتی ہیں، دنیا کا آسمان بھی، اور السماء الدنیا زیادہ صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ قریب والا آسمان، دا نیئرسٹ ون۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور سب سے نزدیک والے آسمان کو، سب سے نچلے آسمان کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے
چراغوں کے ساتھ یعنی ستاروں سے، وجعلناها رجوما للشیاطین، اور ہم نے ان کو میزائلز بنایا ہے شیاطین کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار، دہکتی آگ تیار کی ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کا دھاڑنا سنیں گے جبکہ وہ اچھل رہی ہوگی، یعنی آگ کی شدت جو ہے یہ اس کے لیے یعنی بیان ہے، استعارہ ہے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی فاؤنڈری کے پاس سے آپ گزریں تو وہاں کیونکہ آگ کے ٹیمپریچر کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے کمپریسرز کے ذریعے سے، تو باقاعدہ آگ کی جو شوکر ہے وہ آپ کو سنائی دیتی ہے، تو وہ دھاڑنا ہے گویا آگ کا، وہ تو دنیا میں جلائی ہوئی آگ کی شوکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ کی جو دہشت ہوگی اور جو شوکر ہوگی اسے شیر کا جیسے دھاڑنا ہوتا ہے اسے تعبیر کیا ہے، وہی تفور، اور وہ اچھل رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ ابھی جوش سے پھٹ پڑے گی، کلما القی فیہا فوج، جب بھی ان میں اس میں لا کر کوئی گروہ ڈالا جائے گا، قال لہم سالہم خزنتھا، تو جہنم کا داروغہ، جہنم کا وارڈن ان سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالو، کہیں گے، بلا قد جانا نذیر، یس انڈیڈ، آیا تو تھا خبردار کرنے والا، فکذبنا، لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، وقلنا، اور کہا، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑے بہکاوے میں ہو، تمہیں غلط فہمی ہے، بہک گئے ہو تم، معاذ اللہ، یعنی نبیوں سے ہم نے یہ کہا، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، مزید کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے اور ہم سینسیبلی بیہیو کرتے، ناقلو، اور ہم عقل سے کام لیتے یعنی سینسیبلی بیہیو کرتے، تو ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے، فاعترفوا بذنبہم، تو گویا وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہوں دوزخ والے، ان الذین یخشون ربہم، یا پھر نوٹ کیجئے جو میں نوٹ کراتا رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا ایک ازمپشن ہے کہ قرآن مجید کی زبان جو ہے بڑی نستعلیق اور بڑی شفتہ اور بڑی سوبر ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں باقاعدہ یعنی جو محاورے کی زبان ہوتی ہے اور جس طرح کسی پر غصے کا اظہار کیا جاتا ہے بالفعل، وہ سارے اسالیب آپ کو قرآن مجید کے اندر مل جائیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، دفع ہوں جہنم والے، فاعترفوا بذنبہم، فسحقا لاصحاب السعیر، تو دفع ہوں جہنم والے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے ہم اللہ پر بلیو کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے تو خوشخبری کیا ہے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی، واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات کو خواہ چھپا کر رکھو یا کھول کر بیان کرو، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، یعنی جس نے انسان کو پیدا کیا اس کی تمام انز اینڈ آؤٹس سب کو وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا، الا یعلم من خلق، تو کیا وہی جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے، وہو اللطیف الخبیر، وہ تو بڑا باریک بین اور خبردار ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے پست کیا، فامشوا فی مناکبہا، تو تم چلو اس کے کناروں پر، وکلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس کی روزی میں سے، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے،
جی اٹھنا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم نہ ڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے، کہ کس چیز سے؟ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم آسمان والے سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تم پر بھیجے پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، تو پھر تم جان لو کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، میرا خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تو پھر کیسا تھا میرا انکار کرنا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ فوقہم، اپنے اوپر، صافات، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، ویقبضن، اور سکیڑتے ہوئے، یعنی پرندے کا اڑنا جو ہے پروں کا پھیلانا اور سکیڑنا ہوتا ہے۔ ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں کوئی نہیں تھامے ہوئے سوائے اللہ کے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، بھلا وہ کون سی فوج ہے تمہاری جو تمہیں اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے گی؟ ان الکافرون الا فی غرور، حقیقت یہ ہے کہ کافر بڑے دھوکے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کیا یہ اس چیز سے نڈر ہو گئے ہیں کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کیا بھلا وہ اوپر والی آیت پڑھ رہے تھے، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، تو کیا یہ ہے وہ فوج، یہ ہیں وہ جو تمہاری فوج ہیں جو تمہاری مدد کریں گے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سوا۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر تو بہکاوے میں ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تو کیا بھلا یہ ہیں وہ جو تمہیں روزی دیں گے اللہ اگر تمہاری روزی کو روک لے۔ بل لجو فی عتو و نفور، نہیں، وہ اڑے ہوئے ہیں شرارت میں اور وہاں سے بدکنے میں۔ افہم یمشی مکبن علی وجہہ، کیا بھلا وہ جو منہ کے بل چلتا ہے، اہدا، وہ زیادہ گائیڈڈ ہے، ہدایت یافتہ ہے، سیدھے راستے پر ہے، ام یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا چلے سیدھے راستے پر۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہو وہی تو ہے جس نے تمہیں بنا کھڑا کیا اور اس نے تمہارے کان بنائے اور آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ قلیلا ما تشکرون، پھر بھی تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی، یہ تو تین اکٹھے کر دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آنکھ ہو، کان ہو، ناخن ہو، یہ چھوٹی سی چیز ہے نا، ناخن، کسی انگلی کا ناخن جو ہے وہ ٹوٹ جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا ہاؤ امپورٹنٹ واز دیٹ، کتنی یہ اہم چیز تھی کہ میری گرپ میں پاؤں کا ناخن ہو تو اٹھنے بیٹھنے میں انسان کمزوری محسوس کرتا ہے، بظاہر کہنے کو ایک فالتو سی چیز معلوم ہوتی ہے۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض والیہ تحشرون، کہو وہی تو ہے جس نے تمہیں اٹھایا زمین سے، والیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ویقولون متی ھذا الوعد، اور کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قل انما العلم عند اللہ، کہو یقیناً علم تو سارا اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو بس وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَذَا الَّذِی كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ جب ہم 28 پارے پڑھ چکے ہیں، آپ کو تھوڑی سی اب وہ فیلنگ ہونے لگی ہے کہ مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں سٹائل کا فرق ہے، فلو کا فرق ہے۔ یعنی کل اور پرسوں ہم نے مدنی صورتیں پڑھی تھیں، اب پھر مکی صورتیں آئیں گی، اب ایک اور اپنی فلو ہے ان کی جو آپ کو مکی صورتوں میں اس انداز سے نہیں ملے گا۔
اس کا ردم ہے، پڑھتے ہوئے ایک یعنی نہ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو آپ کو پڑھتے ہوئے ایک لطف سا آتا ہے، انسان جھومتا ہے پڑھتے ہوئے. فلما راؤ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا، اور جب وہ دیکھیں گے کہ وہ عذاب جو ہے وہ قریب آن پہنچا ہے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو بگڑ جائیں گے کافروں کو چہرے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، تو کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کے لیے تم پکارا کرتے تھے، جس کو تم کہا کرتے تھے جلدی لے آ جلدی لے آ. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. کہو بلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومن معی اور میرے ساتھیوں کو، او رحمنا یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو ان کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. قل هو الرحمن آمنا بہ، اعلان کرو کہو کہ وہ وہی اللہ ہے، وہی رحمان ہے، ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں. وعلیہ توکلنا، اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، ان سے پوچھو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تعالیٰ تمہارے پانی کو خشک کر دے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی، صاف پانی لائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم، یعنی لکھنے والا قلم، وما یسطرون اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں اس کی قسم. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی محنت سے ہرگز پاگل نہیں ہیں. یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں ان کا وہ اعتراض کہ یہ مت ماری ہوئی ہے، اس کی یہ پاگل ہے، اس پر جنوں کو سایہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے یقیناً پاگل نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقیناً آپ کے لیے تو ایک اجر ہے نہ ختم ہونے والا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو بہت اونچے اخلاق والے ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تم میں سے کون بہک رہا ہے. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرے رب کو تو خوب معلوم ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے. وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور ہدایت پر گامزن لوگوں کو بھی وہ خوب جانتا پہچانتا ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اور مت کہنا ماننا جھٹلانے والوں کا. یاد ہے آپ کو سورہ کہف میں مضمون آیا تھا تو وہاں میں نے توجہ دلائی تھی کہ ایک کردار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں، آپ کے مخالفین میں، ولید بن مغیرہ. یہ ایک مالدار آدمی تھا، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس کے آگے کئی بیٹے تھے. اور جیسا کہ وہ پنجابی کا محاورہ جنہاں دے کر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے، تو بڑا دانشور سمجھا جاتا تھا، بڑا سینسیبل آدمی سمجھا جاتا تھا اور لوگ اس سے مشورہ لیتے تھے. اور یہ بھی بڑا استاد آدمی تھا، یعنی یہ مترفین کی کلاس میں سے ہونے کی وجہ سے، کھاتے پیتے لوگوں میں ہونے کی وجہ سے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی یعنی اچھا اس کا ریلیشن رکھا ہوا تھا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید بڑا شوق سے سنتا تھا، چھپ چھپ کر آ کر. لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا تو اس نے ایک دفعہ بڑا لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس سے کہا کہ آپ بتاؤ آج فیصلہ کرو، تم سیانے آدمی ہو. تو آج ہی انشاءاللہ ہم سورہ مدثر میں جا کر وہ بات پڑھیں گے کہ اس نے ایکٹنگ کی اور فائنل جو رزلٹ اس نے دیا کہ نہیں جادوگر ہے. اب اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے. یہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعاون کا ایک قسم کا یقین دلاتا تھا، اور شو ایسا کرتا تھا، ایمان نہیں لایا، یعنی ایمان لائے بغیر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا امپریشن دیتا تھا کہ میں اصل میں آپ کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں، آئی ایم پیئنگ اے وے فار یو، پیو کر رہا ہوں آپ کے لیے راستہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اور قریش کی صلح ہو جائے، لیکن آپ بھی تو بالکل ہی بہت سخت آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، اس طرح تو پھر صلح نہیں ہوتی، آپ ذرا کچھ نرمی اختیار کریں تو پھر میں بھی ذرا ان سے جا کر بات کروں، پھر وہ بھی نرم ہوں۔ اب یہ اس کا قرآن مجید میں رسپانس آ رہا ہے، فلا تطیع المکذبین، جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، یعنی سجیشن بھی اس سے لو جو آپ پر ایمان لانے والا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے تو مشورہ کرنے کا حکم دیا، ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں، وشاورہم فی الامر، لیکن کافر جو آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس سے ڈکٹیشن مت لینا، یعنی وہ بغیر فیس کے بھی آ کے مشورہ دے تب بھی مشورہ قبول نہ کرنا۔ ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، اور مت کہنا ماننا ہر ایک کسی بھی قسمیں کھانے والے اور مہین کمینے کا، یعنی اب یہ قرآن مجید کی زبان دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کا کلام سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے خیال میں کتنا ہی سمجھوں کہ میں بڑی سوبر گفتگو کرتا ہوں تو مجھے میری گفتگو سوبر معلوم ہوتی ہوگی، لیکن اصل سوبر کلام جو ہے وہ یہ کلام ہے، اور جو آدمی اس قابل ہو تو اس کو اسی زبان سے یاد کیا جانا چاہیے۔ ولا تطیع کل حلاف مہین، اور مت کہنا ماننا کسی جھوٹی قسمیں کھانے والے اور ذلیل کا، ہم مازن تانے دینے والا، مشائم بن امین، اور چغلی کھاتے پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے روکنے والا، معتد عظیم، حد سے بڑھنے والا اور گناہ گار، اتلن اجڈ بعد ذالک زنیم، اوپر سے بدنام بھی، ان کان ذا مال و بنین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، مالدار بھی تھا اور اس کے بعد نرینہ اولاد بھی اللہ نے اس کو دی تھی۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے او یہ پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز۔ اچھا، اس کا ناک بڑا پرومیننٹ تھا، عرب اس پر بھی آ رہا ہے، سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کی ناک کو سونڈ قرار دیا گیا ہے، ہم اس کی سونڈ کو داغیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اور ہم نے انہیں آزمایا جیسے آزمایا ہم نے باغ والوں کو۔ اب ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح ہوتے ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ یعنی ایک شخص تھا بہت نیک، بہت صدقہ و خیرات کرتا تھا، غریبوں کو بھی، یعنی پھل کاٹنے کا وقت ہوتا تھا تو غریبوں کو دعوت دیتا تھا کہ آ جاؤ، آج میں نے پھل کاٹنا ہے اپنے باغ کا، تم بھی آ جاؤ، اور ان کو بھی خوش کر کے بھیجتا تھا، حصہ دے کے بھیجتا تھا۔ باپ مر گیا تو بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو اب زیادہ سیاح سمجھنے لگے کہ ابا ہی تو ایویں بس دماغ خراب ہوا ہے، ایسے بڈھے ہو گئے سن، وائی بیجی سارا دن اسی کریے، سارا سال میں اسی کریے تو جو پھل بٹن دباتے غریباں بھی نال لے جاؤ، کوئی گل کرنے والی، اور یہ بھی انہوں نے عادت بھیڑی ہو گئی، عادتیں ہی خراب ہو گئی انہوں نے۔ لہذا کیا فیصلہ انہوں نے کیا کیا، مل بیٹھ کے قسم کھائی، کہتی کسی غریب کو نیڑے لگن دینا، سویرے سویرے جا کے پھل چھل کٹ کے اسی ہے پار ہو جاؤ۔ اب اس پر کہا جا رہا ہے اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیصرمنها مصبحین، کہ وہ صبح ہوتے ہی پھل توڑ لیں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے اس میں کوئی ایکسیپشن نہ رکھی، یعنی انشاءاللہ بھی نہ کہا۔
فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو جب وہ رات کو سو رہے تھے راتوں رات ہی تیرے رب کا عذاب اس باغ پر آ گیا. فاصبحت کالصریم، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کاٹ لیا گیا ہو، پھل توڑ لیا گیا ہو. یعنی جب پھل توڑ لیا جاتا ہے، فصل کاٹ لی جاتی ہے، یعنی وہی فصل جو کل تک بڑی پر رونق ہوتی ہے، لیکن جب کاٹ لی جاتی ہے تو اس کی ساری رونق اور بیوٹی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ ایسے ہو گیا جیسے بالکل ٹوٹا پھوٹا ہو. فتنادوا مصبحین، اب وہ ارلی مارننگ اٹھے سحری کے وقت اور ایک دوسرے کو لگے آوازیں دینے. فتنادوا ندا سے باب تفاعل، یعنی ایک دوسرے کو ندا دینا، لگے ایک دوسرے کو آوازیں دینے صبح سویرے. ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، چلو اپنی کھیتی پر اگر کچھ کاٹنا ہے. فانطلقوا، پھر وہ چلے. وہم یتخافتون، اور چپکے چپکے کہہ رہے تھے اللہ یدخلن یوم علیکم مسکین، دیکھنا آج تم پر کوئی مسکین نیڑے نہ پٹکنے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، اور وہ چلے صبح سپیرے لپکتے ہوئے زور کے ساتھ. فلما رعوها قالوا انا لضالون، تو جب اپنے کھیت میں پہنچے، اپنے باغ میں پہنچے، تو کہنے لگے کہ یار کوئی راستہ تو نہیں ہم بھول گئے. یعنی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ پھلوں سے بھرے ہوئے درخت ہوں گے اور وہ یا فصل ہوگی تو لہلہاتی ہوئی وہ فصل ہوگی، لیکن جب وہاں پر فصل باغ کچھ نظر نہیں آیا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہیں ہم کہیں بھول تو نہیں گئے. فوراً انہوں نے احساس ہوا، کیونکہ بہرحال باپ ان کا نیک آدمی تھا، تو جلدی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کہنے لگے کہ نہیں، ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہم محروم کر دیے گئے. قال اوسطہم، ان میں سے جو بیچ والا تھا، منجلا جو تھا، وہ کہنے لگا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ تم اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے. قالو، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور پھر وہ لگے ایک دوسرے کو ملامت کرنے، یعنی وہ کہنا سی تو کیا سی، وہ کہنا تو کیا سی. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، لیکن جو ان کا کنسنسس ہوا وہ کیا تھا، ہائے ہماری شامت، ہم ہی حد سے بڑھنے والے، ہم ہی زیادتی کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، کیا جب ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر، اور ہم تو اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. کذالک العذاب، یوں آتی ہے آفت، یوں آیا کرتا ہے عذاب. والعذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو کہیں بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ بات سمجھا دے. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس نعمتوں والے کمفرٹیبل باغات ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے. مالکم کیف تحکمون، تمہاری کی تہاڈی عقل ہے، کیا ہو گیا تمہیں، کیسے عجیب فیصلے کرتے ہو. ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے کہ جس میں سے تم پڑھ لیتے ہو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فرما برداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دے گا. یعنی ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کانسیپٹ، وہ بالکل ایک اور شے ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، انہیں معاف کر دے گا. لیکن فرمان بردار اور باغی برابر کیے جائیں گے، اس کے لیے کوئی ہے دلیل تمہارے پاس؟ لاؤ.
ان لکم فیہ لما تخیرون، اس میں تمہیں ملے گا جو کچھ تم پسند کرو گے. ما ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، کیا تم نے ہم سے قسم لے رکھی ہے کہ جو پوری ہوگی قیامت کے دن، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں ملے گا جو بھی تم فیصلہ کرو گے. سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھ ان سے کہ کون انسان ان کا ذمہ لیتا ہے. ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو اگر سچے ہیں تو پھر لائیں اپنے شریکوں کو. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. ویدعون الی السجود، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے. فلا یستطیعون، تو پھر یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. اب یہ پنڈلی کھولی جائے گی، یہ بھی آیات مشتبہات میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی جو ہے وہ ایکسپوز کی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کا پورا جو حسن ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم، اس کی پنڈلی، وی ہیو نو آئیڈیا. لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کا ایکسپوجر ہوگا تو انسان جو ہے انہیں کہا جائے گا کہ جھکو اس کے سامنے. اب وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکے تھے وہ جھکنا بھی چاہیں گے تو وہ جھک نہیں سکیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلۃ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چڑھی آ رہی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اس سے پہلے وہ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ اچھے خاصے تھے. اس وقت انہوں نے کیا نہیں تھا، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ طاقت ہی چھین لی. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑ دو مجھے اور اس کو جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا ہے. چھڑنا ذرا مینو چھڑ دے، ذرا میں نبڑنا میں دینا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہہ رہا ہے ذرا چھڑ دے، میں ذرا میں نبڑنا میں دینا. یعنی اس غصے کا اظہار، اور جس طرح ان کو میں تباہ کر کے رکھ دوں گا، وہ پورے محاورے کے انداز میں وہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی یہ اسلوب کی کیا حیثیت ہے کہ چھڑ دے مینو میں کر لوں. لیکن جس طرح وہ ایک انداز ہوتا ہے لڑائی کا کہ وہ کہتا ہے کہ چھوڑو مجھے ذرا میں کر لوں، وہ اسلوب یہاں پر آیا ہے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، تو چھوڑو مجھے اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو عنقریب ہم انہیں چڑھائیں گے درجہ بدرجہ جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جو کافروں کو، مجرموں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس سے انہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں، حالانکہ ہم انہیں آہستہ آہستہ گھیرے میں لے رہے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری چال بڑی سٹرونگ ہے. ام تسلہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، تو کیا اے نبی تم ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو کہ وہ اس کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جس کو وہ نوٹ کرتے جا رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے، صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام ہے نا مچھلی والے، کہ انہوں نے بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا
عذاب بھی بس یوں تھا، لیکن غصے میں آ کر اللہ کی اجازت سے پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فصبر، صبر و تحمل کے ساتھ انتظار کیجیے اپنے رب کے حکم کا. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. اذ نادا وہو مکظوم، جب انہوں نے پکارا اور وہ غصے سے بھرا ہوا تھا. یعنی یونس علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے. لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اور اگر اس کو نہ سنبھالتا تیرے رب کا احسان، تیرے رب کی مہربانی، لنبذ بالعراء، تو وہ پھینک دیا گیا تھا چٹکل میدان میں. وہو مذموم، جبکہ اس پر الزام تھا، مذمت تھی اس کی. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر نوازا اس کو اس کے رب نے اور وہ نیکوں میں شامل ہو گیا، اس کو نیکوں میں شامل کر دیا. وہی یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، اور منکر تو کافر تو لگے ہوئے ہیں اس کام میں کہ وہ کسی طرح آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے. لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن کو سنتے ہیں. ویقولون، کہتے ہیں انہ لمجنون، کہ بے شک یہ تو معاذ اللہ پاگل ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن تو بس تمام جہانوں کے لیے، تمام جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ، حق ہو جانے والی. ما الحاقۃ، کیا ہے حق ہو جانے والی. وما ادراک ما الحاقۃ، اور کیا ہے، تو کیا سمجھے کہ وہ حق ہو جانے والی، حقیقت بن جانے والی کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے اس کھڑکھڑا ڈالنے والی، کوٹ ڈالنے والی کا. کوٹ ڈالنے والی کو. فاما ثمود، تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے، فاہلکوا بالطاغیہ، تو وہ ہلاک کیے گئے اچھال کر. واما عاد، رہے عاد، فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، تو وہ ہلاک کیے گئے ٹھنڈی سناٹے والی ہوا کے ہاتھوں. سخرھا علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، جو ان پر چلائی گئی تھی، ان پر مقرر کی گئی تھی 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل. عام طور پر بارش جو ہے وہ پرولونگ ہوا کرتی ہے، آندھی جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن منٹوں میں آ کر وہ کیا کچھ کر جاتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے. اور اگر وہی آندھی، یعنی عام جو ہماری آندھیاں ہیں ان سے کہیں تیز رفتار بھی ہو اور وہ 7-8 دن تک چلتی رہے، تو کیا حال ہونا تھا ان کا. تو جہاں تک عاد کا تعلق ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ وہ تباہ کیے گئے ایک سناٹے والی ہوا سے. سخرھا علیہم، جو ان پر مقرر کی گئی تھی، ان پر چلائی گئی تھی 7 لیال، 7 راتوں، و8 ایام حسوما، مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک کے لیے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، تو پھر تم نے دیکھا کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ،
ایسے جیسے وہ کھوکھلے کھجور کے تنے ہوں، یعنی ہوا میں، تیز ہوا میں جیسے کوئی کھجور کا کھوکھلا تنا ہو اور وہ اچھلتا پھرے گا، بھاگتا پھرے گا، لڑکتا پھرے گا، ایسے ہی وہ اس ہوا کے اندر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹی جانے والی بستیوں کے خطا کار، یہ قوم لوط کی بستی، ان کی بستیاں، بلکہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو ان سب نے اپنے رسولوں کے حکموں کی نافرمانی کی، فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو ہم نے ان کو بڑی سخت پکڑ لی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور جب ہم نے ابلا دیا پانی کو، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں لاد لیا ایک چلتی ہوئی کشتی میں۔ یہ حضرت نوح کے واقعے کی طرف آ گیا اشارہ۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، تاکہ ہم بنا دیں اس کو تمہارے لیے ایک یادگار، وَتَعِيهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور اس لیے کہ ہم سیند کر رکھیں کان، اور سیند کر رکھیں اور سیند کر رکھے کان سیند کر رکھنے والوں کے، یعنی سن کر سنبھال کر رکھنے والے جو ہیں، ہسٹری کو ریکارڈ کرنے والے، وہ لوگ یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں کہ جو بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اب اچانک قیامت کی طرف اشارہ گیا، تو جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدۃ، ایک ہی بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو اٹھائے جائیں گے زمین اور پہاڑ، اور پھر وہ ایک ہی بار کوٹ دیے جائیں گے، پدرے کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، یہ وہ دن ہوگا جس دن قیامت واقع ہوگی، جس دن واقع ہوگی، واقع ہونے والی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور وہ اس دن بکھر رہا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی 8 فرشتے۔ یومئذ تعرضون، اور جس دن یہ پیش کیے جائیں گے، لا تخفی منکم خافیہ، جس دن تم پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیۃ، اور تم سے کوئی چیز خفیہ نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو کہے گا یہ دیکھیے، پڑھیے میرا اعمال نامہ۔ اب یہ پکچر جو ہے یہ مشابہ ہے کہ جب اسکول میں رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو کسی کو فیل کا رزلٹ کارڈ جو ہے ملتا ہے، اور کسی کو فرسٹ پوزیشن کا رزلٹ کارڈ، اور جو فرسٹ پوزیشن والا ہے
اس کو سٹیج پر بلا کر اس کے داہنے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر وہ کارڈ جو ہے وہ تھمایا جاتا ہے۔ اب وہ جب سٹیج سے نیچے اترتا ہے تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، انکل یہ دیکھیں میرا رزلٹ کا، انکل یہ دیکھیں، آنٹی یہ بھی دیکھیں میرا، میں فرسٹ آیا ہوں، میں نے اتنے نمبر لیے ہیں۔ یعنی وہ نقشہ ہے کہ جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا، اس کا رزلٹ پکڑایا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں عزت کے ساتھ، تو وہ کہتا پھرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آئیے دیکھیے میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا خیال تھا، مجھے امید تھی، میرا گمان تھا اس بات کا کہ ضرور مجھے میرا حساب ملے گا۔ فہو فی عیشت راضیہ، تو وہ ایک خوش و خرم زندگی میں ہوگا۔ آپ لوگ آگے آگے آ جائیں، میرے پیچھے جگہ تنگ ہو رہی ہے، اور آگے آ جائیں، آپ کے پیچھے بھی ایک لائن بن سکتی ہے۔ آگے پیچھے جو لوگ بیٹھے آگے آ جائیں۔ پھر پڑھ رہا ہوں، فَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ، اس کا رزلٹ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہتا پھرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھیے پڑھیے میرا اعمال نامہ، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو گمان تھا، میرا تو خیال تھا، مجھے یقین تھا اس بات کا کہ مجھے میرا حساب دیا جائے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایک من چاہی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں، اونچے باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے چکے ہوئے ہوں۔ یعنی ہم جو بھی پھل کھاتے ہیں وہ باغی کا پھل ہوتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر تو اب وہ ہوتا ہی کولڈ سٹوریج کا ہے، لیکن جسے ہم تازہ پھل بھی کہتے ہیں وہ کہیں دوسرے دن یا تیسرے دن جا کر ہمیں ملتا ہے اور پھر ہم کھاتے ہیں، تو اس کے ذائقے میں اور جو کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا پھل ہوتا ہے اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بھی آپ خود پھل توڑ کے کھائیں درخت سے، اس کے اندر جو تازگی اور جو مہک اور جو ذائقہ ہوتا ہے وہ توڑ کر لا کر منڈی میں بیچے ہوئے پھل کا بھی ذائقہ نہیں ہوتا۔ تو اہل جنت کو یعنی جو میوے ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے اور وہ خود توڑیں گے وہاں سے اور کھائیں گے، یعنی اس میں جو ذائقہ اور جو اس کی مزہ ہے، یعنی اس کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے یعنی اس کی ہر ڈیٹیل کو ہائیڈ لائٹ کیا جاتا ہے کہ اونچے باغات میں، اونچے باغ میں قطوفہا دانیۃ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو رچ بس کر، رچتا بستا، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کا بدلہ جو تم نے آگے بھیجا تھا گزرے ہوئے دنوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جبکہ جس کو بھی اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، اور ایک دوسرے مقام پر ہے، اور جس کو بھی دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ من ورائی، اس کے پیچھے سے، یعنی جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو تو باقاعدہ بلا کر دائیں ہاتھ میں ان کے دیا جاتا ہے، اور باقی جو فیل رزلٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ مانیٹروں کو دے دیا جاتا ہے کہ دے دے منڈے، یا پیچھے سے ہی ان کو دے دیا جاتا ہے، چلو چلو پڑھا بھائی۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو بھی اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا حساب دیا ہی نہ جاتا، میرا اعمال نامہ تھمایا ہی نہ جاتا۔
ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا بھی کوئی حساب کتاب ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت ہی میرا قصہ تمام کر چکی ہے۔ ما اغنا انی مالیہ، ہائے میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ ہلک انی سلطانیہ، اور برباد ہو گئی مجھ سے میری سلطنت۔ کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس کو اور پہنا دو اس کے بیڑیاں اور طوق، اور پھر ڈال دو اس کو آگ کے ڈھیر میں۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہوگی اس کو جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یقیناً یہ عظمت والے اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتا تھا، ترغیب نہیں دلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کا کوئی گرم جوش دوست نہیں ہوگا۔ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور گرم جوش دوست کو، بس آج اس کا کوئی جگری یار نہیں ہوگا، ہمارے محاورے میں سے جگری یار کہیں گے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا سوائے زخموں کی دھون کے، پیپ۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اسے نہیں کھائیں گے مگر گناہگار۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ فلا اقسم بما تبصرون، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس سب کی جو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ تو کہا ہے ایک بڑے ہی رسپیکٹیبل پیغام لانے والے نے، رسول نے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کی بڑھ نہیں ہے، یہ شاعر کے زمین و آسمان کے کلابے نہیں ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، لیکن تم بہت کم مانتے ہو، بہت کم یقین رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ کاہنوں کا قول ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر بالفرض والمحال ہمارا یہ نبی بھی لاتا ہم پر کوئی بات، یعنی منسوب کرتا ہم پر کوئی بات اپنی طرف سے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کو بھی، اس کا بھی دائنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر اس کی بھی شارک کاٹ دیتے۔ یعنی اس غصے کا اظہار جو ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، ہماری طرف کسی غلط بات کو منسوب کرنا، تو ایسا ہے کہ اگر ہمارا بھیجا وہ بھی کوئی درمیان میں کوئی گڑبڑ کرتا تو ہم اس کو بھی سخت سزا دیتے۔ فما منہم من احد عنہ حاجزین، اور پھر تم میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اسے بچا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تو ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور بے شک ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً
یہ پچھتاوا ہوگا انکار کرنے والوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یقیناً یہ بات یقین کے قابل ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کر اپنے رب عظیم کے نام کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ ابتدائی صورتیں ہیں. کل بھی میں نے نوٹ کروائی تھی یہ بات پرسوں کہ جو آخری دو گروپس کی صورتیں ہیں یہ آخری ہیں ترتیب کے اعتبار سے، لیکن اولین ہیں اپنے نزول کے اعتبار سے. سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا کسی سوال کرنے والے نے واقع ہو جانے والے عذاب کے بارے میں. للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے کوئی اس کو دفع کرنے والا، پرے ہٹانے والا نہیں ہے. من اللہ ذی المعارج، اور یہ قیامت آئے گی بلندیوں والے کی طرف سے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھیں گے اس کی طرف فرشتے اور روح یعنی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام، ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کا ہمارے حساب سے مطابق. فاصبر صبرا جمیلا، تو اے نبی آپ عمدہ طریقے سے جھیلیے اور برداشت کیجئے، صبر کا مظاہرہ کیجئے. انہم یرونہ بعیدا، بے شک کافر قیامت کو بہت دور دیکھتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے بہت نزدیک دیکھتے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان ایسے ہوگا جیسے پگھلا ہوا تانبا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہوں گے جیسے رنگی ہوئی اور دھنی ہوئی اون. ولا یسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی جگری یار اپنے جگری یار کی خبر نہ لے گا. یہ اس کی ہولناکی ہے نا، اب اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ لا یسأل، نہیں پوچھے گا، حمیم کوئی جگری یار، حمیمن دوسرے جگری یار کے بارے میں اس کی خبر نہیں لے گا. دیکھیے دنیا میں آفتیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، پہلا کام آپ کیا کرتے ہیں؟ سوات میں زلزلہ آیا ہے تو اس علاقے میں جو بھی آپ کے دوست احباب ہوں گے آپ انہیں فون کر کے ان کی خیر خیریت پوچھیں گے. قیامت کا زلزلہ کتنا ہولناک ہوگا اس کی ایک یہ دلیل دی جا رہی ہے. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری یار دوسرے جگری یار کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کی خیر خبر نہیں مانگے گا. یبصرونہم، حالانکہ نظر آ رہے ہوں. یعنی دوست جو ہے کوئی مشکل گھڑی ہو، دور سے دوست نظر آتا ہے، بھائی خیریت ہے، یہیں اشارہ کر کے انسان جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی اور اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہوگی کہ جگری یار سامنے نظر بھی آ رہے ہوں تب بھی ایک دوسرے کا حال پوچھنا ان کے لیے ممکن نہیں. یبصرونہم، حالانکہ
وہ ان کو نظر آئیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. ناٹ اونلی دیٹ، آگے سنیے، جس دن مجرم چاہیں گے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے بیٹے کو گروی رکھ لیا جائے، وہ فدیے میں دینے کو تیار ہے. لو یفتدی، کہ وہ دے دے فدیے میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. کسے دے دے؟ ببنیہ، اپنے بیٹے کو. نہیں، دنیا میں کئی آپ نے واقعات سنے، کچھ سچے کچھ جھوٹے، کہ بوڑھے باپ نے بچے کے لیے دعا کی، بچہ بیمار تھا، اس کی چارپائی کے چکر کاٹے کہ یا اللہ مجھے بیمار کر دے، اسے تندرست کر دے. کوئی خانہ کعبہ میں حاضر ہوا تو اس نے خانہ کعبہ کا چکر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے درخواست پیش کی کہ یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دے اور مجھے بیمار کر دے، میرے بچے کو زندگی دے دے اور مجھے اٹھا لے. یہ سب دنیا میں ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. تو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن مجرم چاہیں گے، مجرم چاہے گا، یعنی مراد چاہیں گے یہ ہے، لیکن لفظی ترجمہ ہوگا مجرم چاہے گا کہ فدیے میں لے لیے جائے، فدیے میں لے لیا جائے اس کے بیٹے کو اور اسے چھوڑ دیا جائے. اور نہ صرف بیٹا، وہ صاحبتی، اس کی بیوی کو پکڑ لیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے. وہ اخی، اس کے بھائی کو لے لیا جائے، پکڑ لیا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے. وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور اس کا سارا کنبہ قبیلہ جو ہے وہ دھر لیا جائے جس میں وہ رہتا ہے، لیکن اسے چھوڑ دیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، مور اوور زمین کے بسنے والے ساروں کو پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا. یعنی اس کا کوئی، ہم دنیا میں کوئی ریپلیکا دیکھ ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی نظیر کبھی ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے. یعنی یہاں ترتیب جو ہے وہ رکھی ہے کہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا ہے. آگے جا کے 30ویں پارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہاں جو ہے ایک بالکل الٹ ترتیب ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ و صاحبتہ و بنیہ کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ جس دن ہر شخص فرار اختیار کرے گا، دور بھاگے گا. وہاں سب سے پہلے بھائی کا ذکر کیا. یہ تو دنیا میں بھی انسان سب سے پہلے بھائی کو چھوڑتا ہے، پھر ماں کو چھوڑتا ہے، پھر باپ کو چھوڑتا ہے، اور پھر بیوی کو چھوڑتا ہے، اور آخر لڑائی ہوتی ہے کس کے لیے؟ بچے کی کسٹڈی کے لیے. وہاں ان سب سے دور بھاگے گا. لیکن ترتیب یوں رکھی گئی، اس جگہ پر ترتیب الٹی رکھی. جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کو انسان کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پہلے پارٹی کیا کہ اب پتر میرے لے لو، میں نے چھوڑ دوں، اس کو جہنم میں ڈال دو، مجھے نکال دو. ومن فی الارض جمیعا، اور سب زمین کے رہنے والوں کو لے لو. ثم ینجیہ، پھر اسے بچا لو. کلا، نو وے، ہرگز نہیں. انہا لظا، یقیناً وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھینچ لینے والی کلیجے کو. تدعو من ادبر وتولی، اور پکارتی ہے ہر اس شخص کو جو منہ پھیرے. وجمع فاوعی، اور جمع کرے اور سنبھال کے رکھے. ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان بڑا تھوڑ دلا واقع ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا،
جب اسے تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، شور مچاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرتا ہے، اسے مال دیتا ہے، تو اسے روک روک کے رکھتا ہے، جانے نہ پائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ کہ جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی نماز پڑھتے ہیں. یعنی فصلی نمازی نہیں، رمضان کے نمازی نہیں، ایونٹس کے نمازی نہیں، دائمی نمازی. بڑا خوبصورت لفظ ہے، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں میں دائم ہیں، کنسسٹنٹ ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے بھی، جو مال سے محروم ہے اس کے لیے بھی اور مجرد مانگنے والے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ واضح کیا کہ سائل تمہارے پاس سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو اسے خالی نہ لوٹاؤ. آج کے محاورے میں کہا جائے تو وہ مرسیڈیز پر سوار ہو کر بھی آئے تو خالی نہ لوٹاؤ. اس نے اپنی عزت نفس جو ہے وہ تمہارے سامنے لا کے ڈالی ہے، اب اس کا ریکارڈ. یعنی اس کا حق، یعنی لفظ کیا ہے، ان کے مالوں میں حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کا حق قرار دے رہا ہے، لیکن عام طور پر ہم یہ حق ماننے کو تیار نہیں. ہم کیا کہتے ہیں، سوالی اگر حقدار ہو تو اسے دینا چاہیے. یعنی حقدار ہونے کا فیصلہ ہم کریں گے. یعنی مالدار ہو تو بھی یہ دو لفظ کیوں آئے؟ سائل علیحدہ ہے، والمحروم، اور محروم علیحدہ ہے. تو یہ حق تسلیم کرنا اور زیادہ دیر کی بات نہیں ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے کہ کوئی فقیر آیا مانگنے والا تو اسے اگر نہ دینا ہو تو کہا جاتا تھا بابا معاف کرو، بیوی معاف کرو. یعنی تمہارا مجھ پر حق ہے، آئی ایم سوری، آئی کانٹ پے یو، مجھے معاف کر دو. اب ایکسپریشن ہی بدل گیا. اللہ بھلا کرے. یعنی وہ حق جو ہے وہ ہم نے ڈینائی کر دیا. یعنی رب العالمین نے تو اسے حق قرار دیا تھا، ہم اسے ناحق کہتے ہیں. کس کی اتھارٹی زیادہ ہے؟ تو فی اموالہم والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ کہ جن کے مالوں میں متعین حق ہے، مقرر حصہ ہے، مانگنے والے کے لیے بھی اور ہارے ہوئے کے لیے بھی، محروم کے لیے بھی. والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یس اٹس گوئنگ ٹو بی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب نچنت کرنے والا، بے خوف کرنے والا، سیکیور فیلنگ دینے والا نہیں ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا، ہمارے دانشور کو بڑا وہ واقعہ پسند ہے، دانشوروں کو کوٹ کرتے ہیں ہماری کالمز کے اندر بھی، گفتگو کے اندر بھی، اور یہ عام زبان زد عام ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ وہ دن کی روشنی میں ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر نکلی. لوگوں نے کہا کدھر؟ نے کہا کہ میں جنت کو آگ لگانے کے لیے معاذ اللہ اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں. اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے لالچ میں
یا جہنم کے خوف سے عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل اللہ کی محبت کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے شخص سے ایک ہی سوال کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چاہنے والا کون ہے؟ آبویسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرتے تھے کہ نہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے کہ نہیں؟ خسوف کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، گرہن کی نماز، تو نماز کے دوران آپ تیزی سے آگے بڑھے اور کچھ دیر کے بعد بڑی تیزی سے آپ پیچھے بھی آئے۔ تو نماز کے بعد معمول تھا صحابہ کرام کا، جب بھی کوئی ایب نارمل ایکٹ آپ دیکھتے، صحابہ دیکھتے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے کہ اللہ کے رسول کوئی حکم بدل گیا ہے یا واز اٹ سم تھنگ اسپیشل؟ تو پوچھا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول یہ کوئی نیا حکم آیا ہے یا کوئی خاص بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے دوران جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور میرے سامنے انگور کا ایک گچھا آیا، اور میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت کے انگور کو پرسو کرتے تھے، اس کی چاہت رکھتے تھے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا، تو میں پیچھے ہٹا ڈر کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ سے ڈرتے تھے۔ وہ کون سا اللہ سے پیار کرنے والا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے پیار تو یہ تھا کہ آپ جنت کے خواہش مند بھی تھے، جنت کی نعمتوں کو پرسو بھی کرتے تھے، اور جہنم کے عذاب سے، جہنم کے شعلوں سے ڈرتے بھی تھے۔ تو والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور تصدیق کرتے ہیں، تصدیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو سچا قرار دینا۔ تو تصدیق کرتے ہیں تو لازماً جنت کی طلب ہے اور جہنم کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا، نچنت کرنے والا نہیں۔ اور ویسے بھی اس کا تجزیہ بھی اگر آپ کر لیں، واقعتاً خطرناک چیز سے ڈرنا سینسیبل ہونے کی علامت ہوتی ہے، اور خام خواہ ایک چیز جو خطرناک نہ ہو اس سے ڈرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کم عقلی کی دلیل ہوتی ہے۔ بچہ جو ہے وہ خیالی چیزوں سے ڈرتا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے؟ اس کا بچپن ہے۔ جو سینسیبل ہوتا ہے تو وہ اپریہنشن سے نکل کر جو اصل ڈرنے کی چیزیں ہیں پھر ان کو، یعنی ایک ہے کہ ایک خبر جو ہے وہ پھیلا دی جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے بغیر تصدیق کے، اس سے بھی انسان ڈر جاتا ہے۔ اس سے ڈرنا کیا ہے؟ حماقت کی بات ہوگی۔ لیکن اگر باقاعدہ جو سرکاری ادارے ہیں کہ جو ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے اگر وارننگ آفیشیلی آئے تو پھر اس وارننگ کو رسپونڈ نہ کرنا حماقت نہیں ہے۔ تو اگر آپ تصدیق کریں گے قیامت کے دن کی، تو پھر جہنم کے عذاب سے ڈرنا اور جنت کی خواہش رکھنا، یہ ہمارے سینسیبل ہونے کی علامت ہوگی۔ اس میں کوئی بے وقوفی کی بات یا کم عقلی کی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ۔ جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے
کنکلوڈ کیا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. اور تمام نعمتیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہے، حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، اور ان سب چیزوں کا ذکر کر کے اینڈ پہ کہا گیا ہے چاہیے کہ چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں. یعنی دنیا میں شراب ہم پر حرام ہے تو دنیا میں اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اس کی تصویر بھی دیکھنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن جنت کی شراب کی خواہش، اس کی طلب، اس کے لیے منہ کا ذائقہ بنانا، یہ جنت کی خبر پر یقین کی کا لازمی تقاضا ہے. اسی طرح دنیا میں آؤٹ آف ویڈ لاک، تاک جھانک، یہ کیا ہے، مرد پر حرام ہے. لیکن جنت کی حوروں کی خواہش رکھنا، یہ جنت کی خبر پر یقین ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہمارے اندر اس کی خواہش ہو، طلب ہو، اور وہی اصل میں ہیلپ کرے گی ہمارے لیے. یعنی جو لوکنگ اراؤنڈ ہے اس کو کنٹرول کرے گی کہ انسان کو ہو کہ اچھا آج نہیں تو کل مل جائے گا، آج نہیں تو کل ملے گا، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر دے گا. یعنی یہ بازاری عورتیں کیا ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاک عورتیں عطا کرے گا، پاک حوریں عطا کرے گا. اللہ جو ہم سورہ رحمان میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لم یطمثہن قبلہم انس ولا جان، کہ ان سے پہلے، اہل جنت سے پہلے ان کو نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے. تو اس کی خواہش جو ہے وہ ممکن ہے ہیلپ کرے ہماری اس جو پراگندگی ہے ذہن کی، اور جو ہمارا لوکنگ اراؤنڈ ہے اس کو کنٹرول کرنے میں وہ ہیلپ کرے. تو فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، اور بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. والذین ان عذاب ربهم غیر مامون، یقیناً ان کے رب کا عذاب بے خوف کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ اس سے انسان نڈر ہو کر سو رہے پاؤں پھیلا کر، نہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، فرج کے لفظی معنی ہے دراڑ یا ویک پوائنٹ، لیکن یہ عربی محاورے میں یہ لفظ آتا ہے انسان کی شرمگاہ کے لیے، اس لیے کہ انسان کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ وہی ہے. یعنی بہت سے دوسرے زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں انسان جو ہے وہ اپنے فیصلے کی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ جی میں یہ نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاتا ساری. لیکن یہ جو انسان کا معاملہ ہے اس میں انسان صرف یہ کہہ کر کہ میں یہ نہیں کروں گا کبھی اس پر قائم نہیں رہ سکتا. اگر انسان احتیاط نہیں کرے گا، اگر انسان اس معاملے میں ویجیلنٹ نہیں ہوگا، اپنے آپ اپنا محاسبہ نہیں کرتا رہے گا، اپنے کھانسنے کا، اپنے چھینکنے کا، اپنے خیالات کا، اپنی نظر کا، اپنے اٹھنے کا، اپنے بیٹھنے کا، تو یہ لڑکتا چلا جائے گا اور وہ اس معاملے میں ملوث ہو جائے گا. یعنی خیال بھی آئے تو انسان اس کا جائزہ لے کے کیوں آیا. جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے ہو کر گزروں تو انسان وہ راستہ بچا کر گزرے جہاں اسے اندیشہ ہو کہ یہاں جو غیر محرم خواتین ہیں ان سے میرا رابطہ ہوگا، ان سے گفتگو کا امکان ہوگا، یہاں میری نظر جو ہے وہ بے جا غلط استعمال ہوگی. تو جب تک وہ اس معاملے میں بہت محتاط نہیں ہوگا تو پھر اگر وہ ملوث ہوگا تو پھر ملوث ہوتا ہی چلا جائے گا اور پھر وہ ایکسٹریم تک بھی پہنچ جائے گا. تو والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور جو ہمارے پرانے اساتذہ تھے وہ باقاعدہ یعنی اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کیا کرتے تھے. اسکولوں کے اساتذہ اپنے بچوں کو نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک دوست، بزرگ دوست ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں، تو مسلم ہائی اسکول تارک آباد کے پڑھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے جو اسلامیات عربی کے استاد تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مڑیو لنگوٹا کس کے رکھنا، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. کہتے ایک دفعہ جب میں میڈیکل کالج میں چلا گیا تو گھنٹہ گھر میں ملاقات ہوئی تو میں نے اسلام کیا، بولے ہاں پتر کتنے بننا آج کل؟ میں کہا جی میں میڈیکل پڑھ رہے ہیں. نصیحت یاد ہے نا میری، لنگوٹا کس کے رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا سر یاد ہے. یعنی وہ جو ایک بات ہے اس کو ایمفیسائز کرنا،
یعنی اب تو زمانہ بالکل بدل گیا. اب تو یعنی ماں باپ جو ہے وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں یہ بات یا کہ بچے نے کچھ نہ کہی ہے، حالانکہ یہی باتیں ہیں کہ جو بتانے والی ہیں، یہی باتیں ہیں کہ جو بچوں کو سمجھانے والی ہیں کہ یہ سختی اس معاملے میں، اس کو ٹائٹ رکھنا. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چوکیدار حفاظت کے لیے بیٹھتا ہے، یعنی کوئی ان وانٹیڈ پرسن جو ہے وہ انٹر نہ ہو سکے، کوئی ان وانٹیڈ جو ہے وہ اس کے پاس نہ پھٹک سکے. اسی لیے آپ محافظ بٹھاتے ہیں، اسی لیے آپ چوکیدار بٹھاتے ہیں. تو والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے، یعنی وہاں وہ ایکسپوز ہونے دیتے ہیں ان پر، لیکن ادر دین دیم وہ کسی پر انہیں ایکسپوز نہیں ہونے دیتے. فإنہم غیر ملومین، بس اس ایسا کرنے پر، یعنی جائز راستے میں اپنی شرمگاہ کو ایکسپوز کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی یہ جو جملہ ہے یہ اصل میں جو رہبانیت ہے وہ اس کو نفی کرنے کے لیے ہے کہ رہبانیت میں جنسی جذبے کا ایکسپریشن مطلقاً حرام ہے. یعنی عیسائیوں کے ہاں جو پریسٹ ہے وہ ہی ہیز ٹو بی ان میرڈ، جو اوریجنل ہے. اب تو خیر انہوں نے آ کے جو پروٹیسٹنٹ نے آ کے اس میں بہرحال کچھ نہ کچھ امینڈمنٹس بھی کر لی ہیں، لیکن اوریجنلی کیا ہے کہ جو بھی اس منصب پر فائز ہوگا اسے لازم غیر شادی شدہ ہونا چاہیے. یعنی ایک ہوائی سی بات ہے، ان کے انسٹیٹیوشن بظاہر یہ کہا گیا کہ وہ ننز لا رہے ہیں، اور نن وہ ہے جو ساری عمر شادی نہیں کرتے، لیکن ان کے کانوینٹس کے اندر جو ہے جو کچھ ہوا وہ ایک بڑی شرمناک داستان ہے جس سے خود وہ بھی اپنی آنکھیں چراتے ہیں. تو وہ تو ایک فطرت کے خلاف ایک عمل ہے. تو اس پر کہا گیا فإنہم غیر ملومین، یعنی جائز راستے پر اسے ایکسپوز کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. جلدی چلی گئی. ہاں ملک یمین یہ کے لیے آتا ہے غلاموں اور لونڈیوں کے، یعنی جو بھی لونڈی آپ کی کسٹڈی میں ہے تو وہاں اس کے ساتھ سیکس جو ہے پہلے سے اس کی اجازت تھی اور اسلام نے اس کو بین نہیں، کوئی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے جس پر اس کو بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں بھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت جو تھی وہ یہی تھی. جو سورہ احزاب میں ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ ایک سٹیج کے بعد جو ہے وہ حضور سے کہا گیا تھا کہ بس اب آپ کے لیے بھی مزید کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جب پھر پہلے جو آئی ہیں حضور کے پاس لونڈیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا پہلے، اور پھر انہیں چوائس دیا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہو تو پھر شادی ہوئی، باقاعدہ نکاح ہوا. لیکن حضرت ماریہ قبطیہ جو تھی یہ وہ اسکندریہ کا بادشاہ تھا غالباً جس نے گفٹ کیا تھا، یہ بیٹی تھی ان کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پیغام بھیجا تھا، دعوت دی تھی اسلام کی، تو انہوں نے یعنی اس کے رسپونڈ میں یعنی جو حضور کا ایلچی تھا اس کا اعزاز فرمایا، اور جواباً حضور کو ہدایہ بھیجے. انہی ہدایہ میں اس نے اپنی بیٹی جو ہے وہ بھی ہدیہ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ حضرت ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت میں پھر جو ہے اپنے حرم میں رکھا ہے. اور انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم جو ہے وہ بھی بچپن میں انتقال کر گیا تھا. تو اس سے مزید وہ بات ایمفسائز ہو گئی کہ فإنہم غیر ملومین، کہ ایسا پڑھنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں. ہاں فمن ابتغى وراء ذلك، ہاں جو اس سے زیادہ پرسو کریں، اس سے زیادہ چاہیں، فاولئک هم العادون، تو یہ زیادتی کرنے والے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں. یہ رعایت کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کنسیڈریشن. وہ اپنے وعدوں اور اپنی امانتوں کو
ڈیولی کنسیڈر کرتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں. والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ دو ٹیکسٹ اکٹھے آ سکتے ہیں اس پر، دو مقامات ہے گنجائش نہیں؟ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت ہے. سورہ جن حضرات کے پاس قرآن مجید ہیں وہ یہ حصہ کھلا رہنے دیں اور وہ ٹیکسٹ سے دیکھیں تاکہ وہ کمپیریزن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اس کی سملر آیات جو ہیں وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں، یعنی 18ویں پارے کی ابتدائی 11 آیات. یہ آپ کے سامنے ملٹی میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، تو ان پر نظر ڈالیے. یہاں دیکھیے فرمایا قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، جھکتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے، بیکار سے پہلو بچاتے ہیں، لغو بات کی طرف دھیان نہیں دیتے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ کہ جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون. یہ 3 آیات تو جو کی تو جو ہیں دونوں مقامات پر آئی، ایک شوشے کا فرق نہیں. پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ آیت بھی جو کی تو ہے دونوں مقامات پر. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب جنہیں یہاں پر ایسا معلوم ہوتا ہے، جنہیں یہاں پر مومنون کہا گیا تھا، اس مقام پر انہی کو نمازی کہہ دیا گیا. یعنی اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نمازی اور مومن یہ مترادف الفاظ ہیں. کیوں؟ ایمان تو ایک نظریاتی شے ہے، عقیدہ ہے، جبکہ نماز ایک عمل ہے. اگرچہ سب سے پہلا فرض ہے بندہ مومن پر، لیکن پھر بھی ایک کنسرن انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ بہرحال وہ مومن کی جگہ پر تو اسے نہیں کہا جا سکتا. لیکن آپ غور کریں گے کہ کلام اللہ میں اگر آیا ہے تو ایسے نہیں آیا. مومن کے بہت سے اوصاف ہیں، انہی کو آپ لے لیں، لیکن نماز کے علاوہ باقی جو اوصاف ہیں وہ مومن کی پہچان نہیں ہے. مثلا پاک باز، چیسٹ، وہ آپ کو کوئی ہندو یا عیسائی یا یہودی بھی مل سکتا ہے. وعدے کی پاسداری کرنے والے، امانتوں کا لحاظ رکھنے والے آپ کو غیر مسلموں میں مل جائیں گے. گواہی پر قائم رہنے والے آپ کو ادھر بھی مل جائیں گے. چیریٹی ورک کرنے والے آپ کو ہندوؤں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں بھی بہت مل جاتے ہیں. لیکن مسلمان کی پہچان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے، اس لیے کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو مسلمان کی پہچان. لہذا کسی کو آپ مومن کہہ لیں یا نمازی کہہ لیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. آپ کسی غیر ملک میں، پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے غیر مسلمانوں کی عظیم اکثریت ہے،
لیکن آپ کسی مغربی ملک میں رہتے ہوں، وہاں آپ کی پہچان جو ہے وہ ایشین کی حیثیت سے تو ہوگی، آپ کی شکل و شباہت سے، آپ کے فیچرز، آپ کی رنگت بتائے گی کہ یہ ایشین ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں کی مسجد میں 5 وقت جائیں گے تو وہاں اس کمیونٹی کا ہر شخص آپ کو پہچانے گا کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو سچائی، دیانتداری مومن کے اوصاف تو ہیں، لیکن مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کی پہچان بہرحال نمازی ہے کہ سورہ مومنون میں انہیں مومن کہا گیا، قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، اور سورہ معارج میں انہیں نمازی کہا گیا کہ انسان بڑا کھردلا ہے، جب تنگی آتی ہے تو شور مچاتا ہے، جب اس کے پاس مال آتا ہے تو پھر کنجوس بن جاتا ہے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ کون سے نمازی؟ فصلی نمازی نہیں، بلکہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنی نمازوں پر دائم رہنے والے، کنسسٹنٹ نمازی جو ہیں وہ ہیں مومن کا قائم مقام۔ پھر سورہ مومنین میں دیکھیے گا، سورۃ المومنون میں وہاں فرمایا گیا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لفظ سے اعراض کرتے ہیں، لیکن وہاں پر یہ آیت نہیں ہے۔ تو اب تلاش کیجئے کہ یہ مضمون اس مقام پر کہاں آیا ہے۔ وہ مضمون آیا ہے والذین یصدقون بیوم الدین، وہ بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جسے آخرت یاد ہو وہ کبھی بھی بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا۔ جسے یہ اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے تو پھر تو ہر لمحہ اس کے لیے قیمتی ہے۔ جیسے کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا طالب علم جو ہے وہ تو بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میرا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو اسے بھی پریشانی ہوگی تو پھر وہ سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے وقت ضائع نہیں کرے، وہ گپوں میں وقت ضائع نہیں کرے، وہ تاش اور کیرم کھیل کے گھنٹوں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، مجھے یہاں کچھ نہ کچھ کمائی کر لینی چاہیے آخرت کی، اور نہیں تو مجھے بیٹھ کر تصدیق کرنی چاہیے، اللہ کو یاد ہی کرنا چاہیے۔ یا اس سے بہتر کیا ہے کہ میں نکلوں دوسروں کو دعوت دوں، کچھ اور دوستوں کے پاس بیٹھ کر جا کر میں پلان ہی کروں کہ دین کا کام ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ مومنون میں فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاکیزگی، وہ زکوٰۃ کا فعل کرنے والے ہیں، یعنی اپنے تزکیے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرتے ہیں۔ یہ آیت بھی وہاں نہیں ہے، اس کی بجائے کیا ہے والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں ایک متعین حق ہے مانگنے والے کے لیے بھی اور ہیو ناٹ کے لیے۔ تو یہ جو صدقات و خیرات ہیں یہ انسان کے تزکیے کا بڑا زبردست ذریعہ، اور اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ عام طور پر ہم اپنے شکایت کرتے ہیں کہ جی روحانیت نہیں ہے، کوئی دل نہیں لگتا، اللہ کی طرف جو ہے وہ رغبت نہیں ہوتی۔ تو جس کی مدد کرنے کو آپ کا جی نہ چاہے، اللہ کا حکم سمجھ کے ذرا اس کی مدد کر کے دیکھیں، پھر اپنے دل میں جھانکیں کہ کچھ تزکیہ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ محسوس کریں گے کہ دیر دیر۔ پھر اسی طرح یہاں دیکھیے گا کہ سورہ مومنون میں گواہی کا ذکر نہیں ہے، جبکہ سورۃ المعارج میں والذین هم بشہاداتہم قائمون ہے، وہ اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن سورہ مومنون سے بالکل پیچھے دیکھیں، اس سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الحج۔ سورۃ الحج کی آخری آیت کیا ہے؟ یہ دیکھیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ،
اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آتا ہے نا مجتبی، احمد محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنے ہوئے. اور یہاں کیا کہا گیا ہے؟ وَاجْتَبَاكُمْ، یہ بھی امت مجتبی ہے. ہم میں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کام کے لیے چن لیے گئے ہیں جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے ختم نبوت کی وجہ سے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا، پھر گواہی لی کہ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. صحابہ نے کہا کہ انا نشہد انک قد بلغت واتیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نشہد لا الہ الا اللہ والا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دی. 3 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ جواب ملے. پھر اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا. اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار رسالت اپنے کندھے سے اتار کر امت کو منتقل کر دیا. تو وہی آیت ہے کہ وہ جہاد کیوں کرنا ہے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم پوری بنی نوع انسان پر گواہ بن جاؤ. امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو، اس دین کو، اس کتاب کو، اس سنت کو، اس امانت کو نوع انسانی کے ہر فرد تک پہنچائیں، تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروزیکیوٹ کر سکیں کہ تم تک پیغام پہنچا دیا گیا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا، کیا ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ؟ تو کہیں گے نہیں، اللہ تو جانتا ہے میں نے ایسی بات نہیں کی، میں نے تو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے ہمیں مجھے حکم دیا. تو یہ گواہی ہے. تو اس کا یہاں پر ذکر ہے سورہ مومنون سے بالکل پہلے، یعنی یہ ابتدائی آیات ہیں سورہ مومنون کی جن کو میں ریفر کر رہا ہوں، اور اس سے بالکل پہلے سورہ حج کی آخری آیت یہ ہے کہ تاکہ رسول تم پر گواہ بن جائیں اور تم پوری نوع انسانی پر گواہ بن جاؤ. اسی طرح ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ ان دونوں مقامات پر اول و آخر نماز کا ذکر ہے. اول و آخر نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز کے مختلف اسپیکٹس کا. سورہ مومنون کے آغاز میں ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ نماز کا باطن ہے، نماز کی روح ہے. تو اقبال نے کہا تھا نا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکتا. یہ نہیں جھکا. انسان اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹیک دیتا ہے، لیکن من جو ہے وہ وہی کا وہی اکڑا رہتا ہے، اس میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی. لیکن یہاں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور اختتام کہاں فرمایا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن سورہ معارج کے آخر میں بھی حفاظت کا ذکر ہے، لیکن سنگولر لایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے کہ انسان اپنی کسی نماز کو فوت نہ ہونے دے، اور دوسرا کیا ہے؟ نماز کا کوئی رکن فوت نہ ہونے. رکوع پورے طور پر ادا کرنا، رکوع کے بعد پوری طرح اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جانا، سجدہ پوری طرح ادا کرنا، یعنی اس میں وہ 8 کے 8 جو اجزاء ہیں وہ زمین کو ٹچ کر رہے ہوں، دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور ماتھا اور ناک، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی
انسان پوری طرح بیٹھ کر، جیسے وہ مغربی ممالک میں وہ سٹاپ سائن ہوتا ہے نا، جہاں لگا ہوا تو ڈرائیور کو بالکل گاڑی جو ہے اس کی رفتار زیرو کرنی پڑتی ہے، اور وہیں کہیں اگر کھڑا ہوا ہو سپاہی اور آپ نے زیرو نہیں کی، صرف آہستہ کیا، وہیں بس آپ کا چلان بھی ہو جاتا ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ یوں کر کے نہ ہو، ایک سجدے سے اٹھے بریک لگنی چاہیے، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی حفاظت ہے کہ نماز کا کوئی رکن جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے، اور والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ نمازوں کی حفاظت ہے کہ کوئی نماز انسان کی فوت نہ ہونے پائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر اکثریت جو ہمارے ملک کے مسلمان ہیں ان احناف کی ہے۔ احناف کے نزدیک یہ پانچوں کی پانچیں نمازیں جو ہیں یہ باجماعت ادا کرنی جو ہیں یہ واجب ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن نمازوں کی باجماعت ادائیگی جو ہے یہ واجب ہے۔ اور یہ جو مذاق ہے کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، ٹی وی دیکھتے رہو، گپے لگاتے رہو، آفس کا کام کرتے رہو، اور پھر 2 آدمی اٹھ کے یار نماز پڑھ لیے اور جماعت کرائی اور دل میں خوش ہو گئے کہ ہم نے باجماعت نماز پڑھ لی۔ اصل باجماعت وہ ہے کہ جس میں آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں، یعنی ہر کام چھوڑ کر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو اس کا روحانی جو اثر ہے وہ اور ہے۔ اور آپ نے جماعت کو اپنے پیچھے لگا لیا تو میں تو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ نماز باجماعت نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن خود آپ غور کریں تو اس میں کبھی بھی وہ روحانی برکت نہیں آپ کو مل سکتی کہ جو آپ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے کریں۔ تو آپ کو معلوم ہوا، اسی لیے احناف کے نزدیک اڈے کی مسجد میں تو جماعت ثانی جو ہے ثانی بھی، ثالث بھی، چہارم بھی ہو سکتی ہے، لیکن عام مساجد میں جماعت ثانی احناف کے نزدیک اسی لیے مکروہ ہے تاکہ جس کی وہ جماعت رہ جائے وہ گلٹی فیل کرے کہ وہ میری نماز رہ گئی، دفعہ وقت پر آئے نماز پڑھنے۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے دونوں مقامات پر، یعنی گھیرا ہے نماز کے ذریعے سے۔ آغاز کیا سورہ مومنون کا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے۔ اختتام کیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر سورہ معارج میں تو ٹاپک ہی بنا دیا الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر کنسسٹنٹ دوام اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اختتام کیا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہاں فرمایا سورہ مومنون کا اختتام کیا اولئک هم الوارثون، یہی وارث بنیں گے، الذین یرثون الفردوس، جو ٹھنڈی چھاؤں کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جبکہ سورہ معارج میں ارشاد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باغات میں ہوں گے عزت دیے گئے، یعنی باغ میں ہوتا تو مالی بھی ہے اور باغ میں ہوتا چوکیدار بھی ہے، لیکن یہ جو اللہ کے مومن بندے ہوں گے یہ باغات میں ہوں گے عزت کے ساتھ، عزت دیے گئے، رسپیکٹ دیے گئے، جنہیں ہر جگہ جو ہے وہ سیلیوٹ پیش کیا جائے گا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، اور کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ تیری طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، اور دائیں اور بائیں سے غول در غول، ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، کیا ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمتوں والے باغ میں داخل ہوگا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ انا خلقناہم مما یعلمون، بے شک ہم نے انہیں بنایا اس سے جس کی انہیں خبر نہیں ہے، جسے وہ نہیں جانتے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی
انا لقادرون، یقیناً ہمیں پوری قدرت ہے، الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر لے آئیں ان سے بہتر، وما نحن بمسبوقین، اور یہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہیں، فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، یخوضوا ویلعبوا، کہ یہ باتیں بناتے رہیں اور شغل میلہ کرتے رہیں آپ کے ساتھ، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ آ ملیں اپنے اس دن سے، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سرعا، جس دن یہ قبروں میں سے نکلیں گے دوڑتے ہوئے، کانہم الی نصب یوفضون، کہ جیسے وہ کسی نشانے کی طرف دوڑے جاتے ہیں، خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں جھکائے ہوئے، ترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ یہ آیات انشاءاللہ ہم اپنی پہلی 8